بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا ربی یسر ولا تؤثر اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم ان تجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء حزننا وذہب ہمنا آمین یا رب العالمین۔ چلیے شروع کرتے ہیں سورہ حاقہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقہ ملحاقہ کیا ہے؟ حاقہ کس سے ہے؟ حق سے۔ حق کیا ہے؟ سچ، ثابت ہونے والا، یعنی کہ یہ بھی قیامت کا نام ہے۔ پیچھے جو آپ نے 3 کالمز بنائے ہیں اس میں لکھ لیجیے آپ، یہ بھی قیامت کا نام ہے حاقہ۔ حاقہ کیا ہے؟ حق ہونے والی، یعنی کہ یہ بس بات طے ہو چکی ہے کہ قیامت آنے ہی والی ہے۔ اب یعنی کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ آئے گی یا نہیں آئے گی، بس یہ نہیں پتا ہے، اس کا وقت نہیں پتا، لیکن یہ کیا ہے؟ حق کا، حق سے ہے، یعنی کہ یہ سچ مچ ثابت ہو کے رہنے والی ہے۔ اس کا میننگ ملحاقہ کیا ہے؟ سچ ہونے والی۔ یہ دیکھیں کہ اب یہ کوئی چیز کو جب ہم اس کے اوپر ہم بہت زیادہ کوئی چیز کی اہمیت ہم بتانا چاہتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو 2-3 بار بولتے ہیں کہ ارے آپ کو پتہ ہے وہ ایسے ہوا تھا، پتہ ہے آپ کو ایسے ہوا تھا۔ مطلب ایسے جب ہم کوئی چیز کا ہم ذکر کرتے ہیں تو 2-3 بار اس کی وہ کرتے ہیں نا، تکرار سے بات کرتے ہیں کہ ارے یہ دیکھو وہ فلاں کی چیز ایسی ہوئی تھی، وہ فلاں کے ساتھ ایسے ہوا تھا، آپ کو پتہ ہے کیسے ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، ایسے ہوا تھا۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے کہ یہ جو امپورٹنٹ چیز ہے جس کے بارے میں، قیامت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، تو یہ کیسا بتایا جا رہا ہے اس کے بارے میں؟ الحاقہ کیا ہے؟ قیامت ثابت ہونے والی۔ ملحقہ کیا ہے ثابت ہونے والی؟ پھر ہم سے ہی سوال کیا جا رہا ہے، اور پھر آگے پھر تیسری آیت میں بھی وہی بولا جا رہا ہے، وما ادراک ملحقہ، کہ آپ کیا جانے کہ کیا ہے وہ ثابت ہونے والی، یعنی کہ کس چیز نے آپ کو خبر دی، کیا ہے وہ، مطلب یہ کہ آپ کو کیا پتا کہ وہ کیا چیز ہے، یعنی کہ کتنی اہمیت اس کی سمجھ آ رہی ہے نا، کہ بہت زیادہ 3 بار کوئی چیز کو بتایا جا رہا ہے تکرار کے ساتھ۔ تو اس سے یہ پتا چل رہا ہے کہ اب یہاں پر اس قدر اس کو تکرار کے ساتھ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ کیونکہ قرآن کے مخاطب قریشی لوگ تھے جو قیامت کے کٹر منکر تھے۔ کیا بولتے تھے وہ لوگ؟ کہ نہیں نہیں، قیامت تو آنے والی ہی نہیں ہے۔ تو اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ آپ بس اتنا ہی جان لیجئے کہ قیامت آنے ہی والی ہے، اب یہ نہیں پتا کہ کب آئے گی، اس کی کیفیت کا کیا کیفیت ہوگی۔ اب یہ اس میں ساری کیفیت اس کی بتائی جا رہی ہے۔ اس سورے میں قیامت کی بعض کیفیات بیان کر دی گئی ہے کہ قیامت کیسی ہے۔ اب ہم آخری سوروں میں ہم دیکھیں گے کہ قیامت کے ذکر بار بار آئیں گے، تو یہاں پر بھی یہی بتایا گیا، کذبت سمود و عاد، جھٹلایا سمود نے بھی اور عاد نے، بالقاریہ، قاریہ کس کو کہتے ہیں؟ کھڑکھڑانے والی، یعنی کہ ایک دوسرے پر مار کر جو کھڑ کھڑ آواز آتی ہے اس سے، تو وہاں اس دن کیا کھڑکھڑانے والی چیز ہوگی؟ قاریہ، قرأ سے، یعنی کہ ایک چیز کو دوسری چیز پر اس طریقے سے مارنا کہ آواز پیدا ہو۔ اب اگر آپ ایک سٹیل کا پلیٹ لے کے دوسری پلیٹ پر آپ بجائیں تو کیسی آواز ہوگی؟ زور سے آواز ہوگی۔ یا لوہے کا ایک ٹین لے کر اس کو دوسرے، یا لوہے کے ایک چمچ کو لے کر کوئی دوسرے پر مارے تو کیسی آواز ہوگی؟ 2 چیزوں کو ایک ساتھ ملا کر آپ زور زور سے بجائیں تو کیسی آواز ہوگی؟ تو یہ اس کو کہتے ہیں قرع، یعنی کہ آواز آنے والی۔ تو یہاں پر یہ کیا ہے؟ قاریہ بھی کیا ہے؟ کھڑکھڑانے والی، یعنی کہ جو انسان پر شدت کے ساتھ نازل ہوگی، اور یہ قاریہ اس کا صفاتی نام ہے، یعنی اس دن کائنات کی ساری چیزیں ایک دوسرے سے ٹکرا کر اس طریقے کی آوازیں پیدا ہوں گی۔ اب کیا کیا چیزیں ٹکرائیں گی؟ جو سارے جو آربٹس میں گھوم رہے ہیں، سیارے، ستارے، جو سورج ہے، چاند ہے، زمین ہے، یہ سارے اپنے اپنے آربٹس میں سے نکل جائیں گے، سارے ایک دوسرے کے اندر گھس جائیں گے، سارے ٹکرا جائیں گے، اور ایک بڑی زوردار پتہ نہیں کس قسم کی اس دن آواز ہوگی۔ ایک تو سور پھونکا جائے گا، اس کی آواز ہوگی، اور دوسرے یہ ساری چیزیں جو اتھل پھتل ہو جائیں گی، تو زمین میں ایک بڑا سا زلزلہ آئے گا، تو یہ اس چیز کی آواز ہوگی۔ تو وہ کیسی ہے؟ اس کی بات بتائی جا رہی ہے، قاریہ، کھڑکھڑانے والی۔ پھر سمود تو وہ ہلاک کیے گئے حد سے گزرنے والی خوفناک آواز سے، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ قوم سمود پر کس قسم کا عذاب آیا تھا۔ چلے دیکھیں گے کس کس کو یاد ہے۔
قوم سمود پر کس قسم کا آیا تھا عذاب؟ جی، ویری گڈ، زلزلہ اور چیخ کا، زبردست آواز کا، ہاں، رجفہ، ہاں، یہ آواز آیا تھا قوم سمود پر، جی ہاں بالکل صحیح، ویری گڈ۔ تو یہ عذاب ایسا تھا کہ وہ اس سے ہلاک کر دیے گئے تھے، ایک ہیبت ناک دھماکہ ہوا، ایک ہیبت ناک چیخ کا اس میں لفظ آیا، صیحہ کا اور رجفہ کا لفظ آیا تھا ان کے اوپر، اور صیقہ کا بھی آواز آیا تھا کہ ان کے اوپر بجلی کا بھی عذاب آیا، اور یہ ان کے اوپر ہلاک، اس سے یہ ہلاک کر دیے گئے۔ تو یہاں پر یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ سمود تو ایک ہیبت ناک چیخ سے ہلاک کر دیے گئے، اور رہے عاد تو وہ سناٹے کی سخت آندھی سے ہلاک کر دیے گئے۔ ان کے اوپر آندھی آئی تھی نا قوم عاد پر، کہ جو کیسی ہوا تھی، وہ کتنی سخت ہوا تھی، تیز اور ٹھنڈی ہوا تھی، اور وہ سارے لوگوں کو وہیں پر مطلب اتنی سخت ہوا تھی کہ یہ لوگ بڑے مضبوط تھے، چٹیل تھے، اور اتنے زیادہ طاقتور تھے، اس کے باوجود بھی چاروں شانے چت ہو گئے وہ، اور وہیں اتنے طویل خد و خامت والے تھے۔ ویری گڈ، 8 دن اور 7 راتیں چلتی رہی، ایکسیلنٹ، بہت خوب، ماشاءاللہ ہماری ساری بہنیں بہت اچھی نالجبل ہو چکی ہیں ماشاءاللہ، دور قرآن میں ہی کم سے کم یہ دیکھیے کہ یہ 2 مہینے میں ہی اتنا نالج ہو گیا ماشاءاللہ آپ لوگوں کو کہ تعریف کے قابل ہے، ویری گڈ۔ تو یہ آواز، یہ ہوا کیسی تھی؟ ایک دم سخت تھی، جنہوں نے ساروں کو وہیں پر چت کر دیا، یہ سارے کے سارے وہیں ان کے سر جو تھے گرتے ہی تن سے جدا ہو جاتے تھے، اور ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے کھجوروں کے بے جان اور کھوکھلے تنے پڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایسا عذاب لایا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس جڑ کاٹنے والی آندھی کو ان پر 7 راتیں اور 8 دن مسلسل کیے رکھا، اور آپ وہاں ہوتے تو دیکھتے وہاں کے لوگ یوں چاروں شانے چت پڑے گرے پڑے تھے جیسے وہ کھجوروں کے کھوکھلے تنے ہوں۔ کیا آپ ان میں سے کوئی بھی باقی بچہ دیکھتے ہیں؟ اور فرعون اور جو لوگ اس سے پہلے تھے اور جو الٹائی ہوئی بستیوں میں رہتے تھے، سب گناہ کے کام کرتے تھے، ان سب نے اپنے پروردگار کے رسول کی نافرمانی کی، تو اللہ نے بھی انہیں بڑی سختی سے پکڑا، اور جب پانی کا طوفان حد سے بڑھا تو ہم نے ہی تمہیں کشتی میں سوار کر دیا تاکہ ہم اسے تمہارے لیے ایک یادگار بنا دیں، اور یاد رکھنے والے کان اس کی یاد کو محفوظ رکھیں۔ اب یہ یہاں پر دیکھیے، لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَّهَا أُذُنٌ، اذن کا لفظ آیا کہ جب ہم کان سے کوئی بات سنتے ہیں تو وہ ہمیشہ یاد رہتی ہے، کہ غور سے سننے کی بات، مطلب کان سے مراد کیا ہے؟ غور سے سننے کی بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ کیسے ہوا تھا وہ سارا، جو کچھ بھی ہوا تھا وہ آپ کے سامنے، فرعون کا بھی ذکر آ گیا، اور پھر الٹائی ہوئی بستیوں کا بھی ذکر آ گیا، یہ سارے لوگ جو ایسے ایسے ان کے اوپر عذاب آئے تھے، کشتی میں کیسے سوار کیا گیا، کیسے طوفان نوح کیسے آیا، اس کی کیا شروعات کیسے تھی، یہ تو ہم کافی بار پڑھ کے آ چکے ہیں پیچھے نا، کافی بار ہم پڑھ چکے ہیں کہ کان سے مراد، کان اس کی یاد کو محفوظ رکھیں سے مراد کہ جب انسان کوئی چیز غور سے سنتا ہے نا تو اس کو پھر ہمیشہ وہ چیز یاد رہتی۔ اب یہ دیکھیں کہ ہم کلاس میں بیٹھے ہیں، کنسنٹریشن سے سن رہے ہیں، اب ایک کنسنٹریشن سے سننا ہوتا ہے اور ایک چلتے پھرتے سننا ہوتا ہے، تو چلتے پھرتے جب ہم سنتے ہیں تو کوئی بات رہ جاتی ہے سننے سے، لیکن اگر آپ بیٹھے ہیں سب کنسنٹریشن سے، ایک روم میں بیٹھے ہیں آپ، بالکل پین اور پینسل ہاتھ میں لے کے قرآن کے آپ آیت کو کوڈ بھی کر رہے ہیں، انڈر لائن بھی کر رہے ہیں، مطلب پورا کنسنٹریشن آپ کا ادھر ہے، تو آپ کو یاد رہے گا۔ آپ دیکھیے کہ جب میں فجر کی نماز میں، اکثر فجر کی نماز کا میں بھیج رہی ہوں مکہ کی لائیو نماز کا، تو بہت ساری ہماری سسٹرز برابر کنیکٹ کر رہی ہیں کہ کون سا سورہ چل رہا ہے، کون سا پارہ چل رہا ہے۔ تو اس طریقے سے یہاں پر یہ کیسے ہوتا ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں، غور کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کہاں پڑھا، کیا پڑھا تھا، ہم نے کس بارے میں پڑھا تھا۔ اب آپ ٹرانسلیشن سے ہی سمجھ جائیں گے کبھی کبھی سورہ کے بارے میں کہ آپ نے کون سے سورہ میں یہ ٹرانسلیشن کے الفاظ آئے تھے۔ اب تھوڑا تھوڑا آپ کو ٹرانسلیشن بھی سمجھنے لگا ہے، آپ غور سے سن رہے ہیں، تو یہ جو غور سے سن رہے ہیں، جو نوٹس بنا رہے ہیں نا، ان کو بہت اچھے سے یہ ساری چیزیں سمجھ آ رہی ہیں کہ ٹرانسلیشن سمجھتے ہی کہ کیا ہو رہا، پھر آپ کو کلک ہو جا رہا کہ ارے یہ والا کہاں ہم نے پڑھے تھے، کدھر ہم نے دیکھا تھا، کس کے بارے میں ہم نے سنا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں ہم کو اسی سے آئی، سننے سے، غور سے۔ اور جب سور میں ایک دفعہ
फूंक मार दी जाएगी और जमीन में पहाड़ को उठाकर एक ही चोट में रेजा रेजा कर दिया जाएगा, जमीन और पहाड़ों को। ये देखिए क़यामत का आगाज। यहाँ पे क़यामत के हादसे जो हैं, क्या क्या हादसे होंगे क़यामत के, उसका जिक्र किया जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये हाक्का में क़यामत का एक मंजर हम देखेंगे, एक इमेजिनरी मंजर हम देखेंगे कि क़यामत में क्या क्या होगा। सबसे पहले तो सूर फूंका जाएगा। अब क़यामत की चंद कैफियत का यहाँ पर जिक्र हो रहा है, और इस सूरे की आखिरी में मतलब 3 नंबर आयत में इशारा किया गया था ना कि यानी कि क़यामत का आगाज कैसे होगा, सूर फूकने से। नफक़े अव्वल जिसको कहा था, नफका कहा जाता ना जिसको, सूर फूकने को। तो क्या होगा, सब जानदार मखलूक पर मौत तारी हो जाएगी, और निज़ाम जो है, कायनात का जो निज़ाम है, सब दरहम बरहम हो जाएगा। ज़मीन में फंसाए हुए लंबे चौड़े पहाड़ जो हमें नज़र आ रहे हैं, तो वो कैसे होंगे, रेत की तरह उड़ते हुए नजर आएंगे। और ये जब सूर की दहशत से इस तरह हो जाएंगे जैसे उनको कूट कूट कर बारीक बारीक रेजा रेजा कर दिया गया है। तो इस दिन होने वाला वाकया पेश आ जाएगा। फयौमइज़िन वक़अतिल वाक़िया, कौन सा वाकया, क़यामत होने का वाकया। ये वाकया भी क़यामत का ही नाम है ना, आपने नोट किया था इससे पहले कि जो वाकया पेश होने वाला है वो पेश हो जाएगा, यानी कि क़यामत आन पड़ेगी। आसमान फट जाएगा और इस दिन इसकी बंदिश ढीली पड़ जाएगी और फरिश्ते इसके किनारों पर होंगे। और इस दिन 8 फरिश्ते आपके परवरदिगार के अर्श को ऊपर उठाए हुए होंगे। अंडरलाइन कर लीजिए यौमा, और यहाँ पर आयत नंबर 17 में, वल मलकु अला अर्जाइहा, और क्या है, फरिश्ते आएंगे और कैसे, यहमिलु अर्श रब्बिका, वो उठाए होंगे अर्श, यहमिलु हमल से ना, उठाना, वजन उठाना, बोझ उठाना, तो अर्श को उठाए होंगे। फौकहुम यौमइज़िन समानिया, समानिया किसको कहते हैं, 8 को कहते हैं, ठीक है ना। तो ये इसको अंडरलाइन कीजिए कि आपको याद रहना चाहिए कि कितने फरिश्ते उस दिन क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श को उठाए हुए आएंगे। अब आप देखिए कि हम थोड़ा सा इमेजिन करते हैं तो एक खौफ सा आता है कि कैसे होगा उस दिन, कैसे सारे फरिश्ते आएंगे और सारे फरिश्ते उठाए होंगे और सारी ज़मीनें और आसमान सब नज़र आ रहा होगा, ये फरिश्ते नज़र आ जाएंगे और सारी चीज़ें बिल्कुल उथल पुथल हो जाएंगी, जलजला आ जाएगा। और इस दिन यौमाइज़िन तुअरदूना, और इस दिन तुम पेश किए जाओगे, ला तख्फा मिनकुम खाफिया, और तुम्हारा कोई राज छुपा ना रह जाएगा। दुनिया में तो हम लोगों से बहुत चीज़ें छुपाते हैं ना, हाय उनको ये चीज़ ना मालूम पड़ जाए, अरे ये चीज़ मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, तुम किसी को मत बताना। ये होता है ना, कुछ हमारे राज न्याज होते हैं तो हम किसी एक को तो बताते हैं, लेकिन उनको क्या कहते हैं, आप किसी को मत बताना, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे राज लोगों के सामने खुल जाए। लेकिन क़यामत के दिन क्या होगा, सारे राज खुल जाएंगे। कब क्या कहा था, किसके सामने क्या कहा था, किसके बारे में क्या कहा था, कौन क्या कर रहा था, ये सारी चीजें क्या होंगी फिर, उस दिन राज सारे खुल जाएंगे। अब कोई चीज छुपी नहीं रह जाएगी। अब कभी कभी हम किसी से पर्सनल चैटिंग पे कोई बात करते हैं और फिर हम वो चैट हम किसी दूसरों को नहीं बताना चाहते। अब जैसे कि आजकल जनरेशन्स, न्यू जनरेशन क्या करती हैं, चैटिंग पे बात कर रहे हैं, किसी नामहरीम से हो रही है, चैटिंग हो रही है, फिर उसको डिलीट भी कर देते हैं ताकि किसी को पता ना चले। लेकिन अब हमारी जिंदगी के जो चैट है वो डिलीट नहीं हो रही है, वो कहीं ना कहीं सेव हो रही है। ये सारी चीजें जो इंसान डिलीट कर दिया करता था, ये भी कहीं ना कहीं सेव है। काश कि वो होते जानते आजकल की नौजवान नस्लें कि हमारा भी कोई चैट सेव हो रहा है कहीं पर, जो हम यहाँ तो डिलीट कर रहे हैं लेकिन अल्लाह के पास सेव है। अल्लाह ताला बता देगा उस दिन, ये सारे राज खोल देगा कि तुम किससे बात करते थे, रातों में किससे करते थे, अपने बिस्तरों में मुंह छुपा कर किससे बात करते थे। खैर अब इस एज ग्रुप में ये सारी टॉक्स करना तो सही नहीं है, लेकिन ये है कि बच्चों के पीछे ये सारी चीज़ें हमें बतानी चाहिए, उनको ये सारी चीज़ें हमें बोलनी चाहिए कि देखो क़यामत के दिन जब हमारा आमाल नामा खुलेगा तो ये सारी चीज़ें सामने आ जाएगी कि तुम क्या करते थे, किससे छुपाते थे। बहुत सारे बच्चे माँ बाप से छुपा छुपा कर गलत काम करते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि पीछे से किरामन कातिबिन उनकी सारी चीजें नोट कर रहे हैं। उनका किसी को देखना, किसी से बात करना, किसी से चैट करना, ये सारी चीजें, सब चीज क्या हो रही हैं,
کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ کے پاس سیو ہے یہ ساری چیزیں، اور اللہ تعالیٰ پھر کیا کرے گا، لا تخفا منکم خافیہ، پھر کوئی راز تمہارا چھپا نہیں رہ جائے گا۔ پھر جس دن ہر شخص کو اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا من اوتیا کتابہ بیمینہ، ہم نے پڑھے تھے نا، یمین دایاں ہاتھ، رائٹ ہینڈ والے جن کو ہم نے پیچھے سورہ واقعہ میں پڑھا تھا نا، رائٹ ہینڈ والے کتنے خوش قسمت ہوں گے جن کو رائٹ ہینڈ میں اعمال نامے دیے جائیں گے۔ یعنی کہ رائٹ ہینڈ میں اعمال نامہ ملنے کا مقصد کیا ہے کہ وہ اللہ کے فرما بردار صالحین لوگ ہوں گے نا، تو ان کو اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ قیامت کے دن ان کے اعمال نامے خود بخود اعمال نامے ایسے کھولے جائیں گے اور اڑا دیے جائیں گے۔ آگے ہم پڑھیں گے کہ اعمال نامے اڑا دیے جائیں گے۔ جب اعمال نامے اڑیں گے تو سب کے ہاتھوں میں ان کے اعمال کے حساب سے وہ اعمال نامے ان کے ہاتھوں میں چلے جائیں گے، اور جو نیک لوگ ہیں ان کے اعمال نامے خود بخود ان کے رائٹ ہینڈ میں چلے جائیں گے، اور جو برے لوگ ہیں ان کے اعمال نامے لیفٹ ہینڈ میں جائیں گے، اور وہ لوگ اپنے ہاتھوں کو پیچھے چھپا رہے ہوں گے کہ نہیں ہمیں نہیں چاہیے، لیفٹ ہینڈ میں ہمیں مل رہا ہے تو ہمیں نہیں چاہیے، مطلب وہ لینا نہیں چاہیں گے لیفٹ ہینڈ میں۔ تو یہاں پر ان کی بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کے سامنے پھر یہ نہیں چلے گا کہ میں نہیں لینا چاہ رہا یا میں لینا چاہ رہا، ہماری اپنی کوئی مرضی نہیں چلے گی۔ تو اس بات کی طرف وضاحت ہے کہ موت سے ہی یہ ساری چیزیں، اشارے ملنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر جب اس کے حساب کتاب کا رجسٹر جب اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ خود دائیں ہاتھ سے وصول کرے گا، اور اسے اتنی خوشی ہوگی کہ وہ پھولا نہیں سمائے گا، اور دوسروں کو کہے گا، کیا کہے گا، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَؤُوا هَاؤُمُ اقْرَؤُوا، کہ تم میرا اعمال نامہ پڑھو، کتاب ہی، دیکھو یہ میرا اعمال نامہ، یہ دیکھو میرا اعمال نامہ، یہ میرا اعمال نامہ دیکھو، یہ دیکھو کتنا اچھا ہے۔ اب ہمارے پاس دیکھو بچے جب ٹاپ کرتے ہیں، ہمارا ہی رزلٹ آ جائے کبھی، دیکھیے کہ اگر آپ کو یہاں پر بتایا گیا کہ آپ کو فل مارکس ملے ہیں، آپ کا ایگزام ہوا ہے، اب آج بھی دیکھیے کہ اس ایج میں بھی کتنی خوشی محسوس ہوتی ہے نا جب آپ کا نام لیا جاتا ہے، کہ آپ کو ٹاپر کہہ کے پکارا جاتا ہے، آپ کو ٹاپر کہہ کے بلایا جاتا ہے، تو کتنی خوشی ہوتی ہے نا جا کر۔ تو پھر ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ آج مجھے کلاس میں اتنا ٹیچر نے خوش ہوئے اور ٹیچر نے مجھے تعریف کی۔ اس ایج میں بھی ہماری کہیں نہ کہیں دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہماری کام کی تعریف ہو۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ جب قیامت کے دن، وہ تو اصل کامیابی تو وہی ہے نا، پھر وہاں انسان سوچے گا کہ جب اس کو اعمال نامہ رائٹ ہینڈ میں مل جائے گا اور اس کو پتا چل جائے گا کہ رائٹ ہینڈ میں ملنے کا کیا مطلب ہے، تو وہ ہر ایک کو بتائے گا کہ دیکھو میرا اعمال نامہ پڑھو، دیکھو میرا اعمال نامہ۔ کتنا خوش ہوگا نا وہ انسان، ذرا اپنے آپ کو وہاں پر رکھ کے تو دیکھیے کتنا خوش ہوں گے ہم جب ہمارے اعمال نامے رائٹ ہینڈ میں ملیں گے۔ کس کس کو بتائیں گے آپ، ذرا سوچ لیجئے امیجنیشن میں، کون کون وہاں پر کھڑے ہیں، ہمارے اپنے، ہمارے فرینڈز، ہمارے دوست، ہمارے گھر والے، ہمارے بچے، ہمارے ماں باپ، ہم سب کو بتائیں گے کہ دیکھو میرا اعمال نامہ، دیکھو میرا اعمال نامہ۔ کہ یہ ایک خوشی کی بات ہوتی ہے نا جب ہمارا رزلٹ آتا ہے۔ اب ہمارے بچوں کا رزلٹ آتا ہے تو ہم سب کو فون کر کر کے بتاتے ہیں کہ میرے بچے کا رزلٹ آیا، اس نے ٹاپ کیا، اس کو فرسٹ کلاس آ گیا، وہ اتنے اچھے اس کے مارکس آئے ہیں۔ ہوتا ہے نا، یہ ایک جنرل بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی وہ خوش نصیبوں میں شامل کرے کہ ہم بھی اور ہمارے اہل و عیال بھی سب ہم ایک دوسرے کو ایسے ہمارا اعمال نامہ جو ہم کو رائٹ ہینڈ میں ملے، اللہ کرے کہ تو ہم بھی سب کو بتائیں خوشی خوشی۔ دنیا میں تو ہم چھوٹی سی خوشی ہوتی تو اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، جب بچہ پاس ہوتا ہے 10th میں یا 12th میں اچھے مارکس سے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، دعوت رکھتے ہیں، سب لوگوں کو بلاتے ہیں کہ ہمارا بچہ پاس ہو گیا، اور بڑے خوش ہوتے ہیں، سب کو بتاتے ہیں، دیکھو اس کی جو مارک شیٹ ہوتی ہے وہ سب کو بتاتے ہیں۔ آج کل تو نیا ٹرینڈ نکلا ہے، اسٹیٹس پر ہی ڈال دیا جا رہا ہے، مارک شیٹ کو بھی اسٹیٹس پر ڈال دیا جا رہا ہے آج کل، کہ دیکھ لو بھائی، سبھی دیکھ لو، جو نہیں آ سکتے، جن کو ہم بتانا بھول گئے، وہ بھی دیکھ لو کہ یہ ہمارے بچوں کی مارک شیٹ ہے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے، خوشی کی بات ہوتی ہے کہ جب انسان کامیاب ہوتا ہے نا محنتیں کر کے، بنا محنت کرنے والا نہیں، محنتیں کرنے والا۔ اب یہ عام تو نہیں ہوگا نا جو جس کو رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا، عام انسان نہیں ہوگا، اس نے کافی کڑی محنتیں کر کے آیا ہوگا، تب کہیں جا کر اس کو رائٹ ہینڈ میں اعمال نامہ ملا ہوگا۔ تو اس کی خوشی کا ٹھکانہ کیا ہوگا کہ اس کو یہ لگے گا کہ ارے چلو، مجھے دیکھو کتنی مجھے اچھے مارکس ملے ہیں، اور میرا دیکھو کہ مجھے رائٹ ہینڈ میں ملے ہیں، اس کے سارے اعمال نامے میں نیکیاں بھری ہوئی اس کو نظر آ جائیں گی، تو ظاہر ہے خوشی کی تو بات ہے نا۔
ہم خود بھی سوچ لیں، ایک منٹ کے لیے امیجن کر لیں کہ ہمارا اعمال نامہ ہم کو رائٹ ہینڈ میں مل گیا اور ہم خوش ہیں، اتنے خوش ہیں، ساروں کو ہمارے جو جان کے ہیں پہچان کے ہیں ساروں کو ہم بتا رہے ہیں دوڑ دوڑ کے، اور وہ واقعی سچی کامیابی تو وہی ہے نا۔ دنیا میں اگر کسی کو مل بھی گیا تو پھر چلو ٹھیک ہے، اور اس کے بعد تو اور کیا ہے، پھر ختم، دنیا تو چھوڑ کے جانا ہی ہے۔ کسی نے اگر ٹاپ بھی کر لیا، کسی نے اگر اس کے بعد بڑی یونیورسٹی میں اس کو داخلہ بھی مل گیا، اس نے اچھی جاب بھی لے لی، سب کچھ کر لیا، لیکن وہ ساری ڈگریاں تو اس کو یہیں چھوڑ کر جانی پڑے گی۔ وہ تو وہاں نہیں لے کر جائے گا نا، اللہ تعالیٰ کو تو نہیں بتائے گا کہ اللہ یہ دیکھو یہ ڈگریاں میں لے رہا تھا اس لیے مجھے ٹائم نہیں ملا آپ کی یہ والی ڈگری لینے کا، قرآن پڑھنے کا مجھے ٹائم نہیں ملا، یہ تو نہیں ہم بتا سکتے نا کہ ہمارے بچے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچے بہت بزی تھے، وہ تو میڈیکل کر رہے تھے، وہ تو انجینئرنگ کر رہے تھے، انہیں کہاں ٹائم تھا نماز پڑھنے کا، انہیں کہاں ٹائم تھا قرآن پڑھنے کا۔ ہم یہ نہیں بول سکتے۔ سچی کامیابی وہ ہے دنیا کے ساتھ دین کو بیلنس کرنا، یہ اصل آرٹ ہے، یہ اصل ٹاسک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان دنیا میں ہی بزی ہو جائے، یہ نہیں ہے کہ انسان بس جانماز لے کر ایک بیٹھ جائے، ساری دنیا سے دور ہو جائے کہ نہیں میں اب کسی سے بات ہی نہیں کروں گی، اب میں تو دن رات نمازیں پڑھوں گی، نہ میں کسی کو کھانا دوں گی بنا کے، نہ میں پانی دوں گی، نہیں نہیں میرا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے۔ یہ بھی کیا ہے، غلو ہے، زیادہ حد سے بڑھ جانا ہے کہ ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا چھوڑ دینا ہے، ایسے نہیں کہ دنیا کی پڑھائیاں نہیں کرنی ہے، ایسے نہیں کہ دنیا کے ہنسی مذاق انجوائمنٹ میں ہم بالکل ہی پارٹیسپیٹ نہ کریں، کوئی دعوتوں میں نہ جائیں، بالکل ہم دنیا سے دور ہو جائیں، بالکل ہم کوئی جیسے وہ چل جاتے ہیں کیا سنیاسی جو لوگ ہوتے ہیں تو وہ سنیاس لے لیتے ہیں، پہاڑوں پہ چلے جاتے ہیں، ایسے تو ہم کو نہیں کہا گیا۔ کہ یہ ساری چیزوں کو بیلنس کرتے ہوئے ہم اللہ کے لیے کیا محنتیں کر رہے ہیں وہ لکھا جائے گا، وہ زیادہ ویلیویبل ہوگا کہ یہ دنیا کے ساتھ ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ کو کیسے راضی کیا، کیا محنتیں کی تھکنے کے باوجود۔ کہ کئی بہنیں ہماری جاب سے آتی ہیں تھکتی ہیں پھر بھی دیکھیے کہ کلاس بھی اٹینڈ کر رہی ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہی ہیں، اور روزے بھی ایکسٹرا جو نوافل ہیں وہ بھی برابر رکھ رہی ہیں۔ کیسے میں سمجھتی ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا واقعی گاڈ گفٹڈ ہیں کہ اللہ کیسے وہ ساری چیزیں مینیج کرتے ہیں، کہ گھر کو بھی مینیج کر رہے ہیں، اسکول جو بھی ان کی جابس ہے اس کو بھی مینیج کر رہے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ کلاس ان کی کبھی نہیں چھوٹتی۔ کبھی ایسا میں نے نہیں دیکھا کہ ان کی کلاس میں ان کی نام مجھے نظر نہیں آئے۔ ایسے بھی کچھ بہنیں ہیں ہماری کہ اور پھر ساتھ ساتھ روزے بھی رکھ رہے ہیں۔ روزے کون سے، ابھی تو رمضان نہیں آیا ہے، کون کون سے روزے ہوتے ہیں کہ یہاں میں عید کے روزے ہیں، وائٹ ڈیز کے روزے ہیں، پھر منڈے تھرسڈے کے روزے ہیں۔ یہ ساری چیزوں کو بیلنس کرنا بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جن کو پسند کرتا ہے، جن کو چن لیتا ہے، ان سے ہی یہ سارے کام لیتا ہے اور ان کے لیے آسان بھی لگتے ہیں۔ ان کو نہیں لگتا کہ کوئی وہ ہارڈ شپ میں ہے، وہ اور دوسروں کو لگتا ہائے تم کیسے کر لیتے ہو یہ سب، ہم سے تو نہیں ہوتا۔ تو یہ ہم نے سوچ لیا نا دماغ میں کہ ہم سے نہیں ہوگا تو نہیں ہو رہا ہے پھر ہم سے۔ اور پھر انی ظننتو انی ملاقن حسابیا، اور مجھے پتا تھا کہ مجھے اپنا حساب ملنے والا تھا، مجھے یقین تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ اب کوئی انسان یہ سوچے کہ اچھا اچانک ہی عمل نامہ مل گیا، نہیں، ہمیں پتا ہے نا کہ ہمارا حساب کتاب ہونا ہے، ہمیں عمل نامے ملنے ہیں۔ اب کہاں ملیں گے عمل نامے، ہمارے اعمال کیسے ہیں، کتنے قبول ہوئے، یہ ساری چیزیں ہمیں پتا تھی۔ تو وہ مومن انسان کیا کہے گا کہ مجھے پتا تھا کہ مجھے میرا حساب ملنے والا ہے، میرا حساب ہونے والا ہے، بس وہ دل پسند عیش میں ہوگا۔ ماشاءاللہ دیکھیے کہ فہو فی عیشت راضیہ، عیش کی زندگی اس کی پسندیدہ زندگی میں ہوگا، فی جنت عالیہ، عالی جنت، مقام عالی مقام جنتوں میں ہوگا، قطوفها دانیہ، جس کے پھلوں کے گچھے جھک رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر، دیکھیے کہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ میں ملنے والے اعمال نامے ملنے والوں کی خوشی کا منظر دیکھیے، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ میری باز پرس ہونے والی ہے، مجھ سے سوال پوچھا جانے والا ہے، اس نے سارے سوالوں کی تیاری کر لی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ اچھا اب میں دیکھوں گی کہ بڑھاپے میں جانے کے بعد میں سوچوں گی کہ قرآن پڑھنا ہے، قرآن کی کلاسز کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، اچھا کتنا لمبا کورس ہے، نہیں نہیں اتنا لمبا کورس تو مجھ سے نہیں ہوگا، اچھا یہاں پر ایگزامز بھی لکھنا پڑتا، نہیں نہیں یہ تو مجھ سے نہیں ہوگا، میرے تو چھوٹے بچے ہیں، مجھے تو گھر میں بہت کام ہوتا ہے۔ نہیں، بلکہ یہ کیسے تھے لوگ، صالحین ایسے نیک لوگ تھے کہ جو دوڑ دوڑ کر، ان کو پتا تھا کہ ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کے پاس ہمارا حساب کتاب ہونا ہے،
تو انہوں نے اس کی ساری تیاری پہلے سے ہی کر لی تھی، ہر ممکن کوشش کی تھی انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا کے کوئی کام اس سے نہ چھوٹے، اس کی انہوں نے پوری تیاری کر لی تھی۔ اب ان کے لیے کیا انعامات بتائے جا رہے ہیں کہ دیکھیے کہ بلند بالا باغات ہیں، اور جگہ ان کی کیسی ہے رہائش کی، ان کے گھر کیسے ہیں، جنتوں میں ان کے اعلیٰ مقام ہے، اور انہیں اپنے پسندیدہ پھل توڑنے کے لیے زحمت بھی نہیں کرنی پڑے گی، محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی ان کو کہ ہاتھ اٹھایا اور اتنی محنت کی اور پھل توڑا درخت سے، نہیں، بلکہ وہ مزے سے کھائیں گے وہاں پر، اس کے گچھے جھکے ہوئے ہوں گے، اور یہ ان سے کہا جائے گا جو تم عمل کر چکے تھے اب اس کے بدلے مزے سے کھاؤ پیو۔ کیا کہا جائے گا؟ کلو وشربو ہنیم بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ جب تم دنیا میں تھے، خالی وقتوں میں تھے، تو تم کیا کرتے تھے؟ اللہ کو یاد کرتے تھے، اللہ کے لیے دوڑتے تھے۔ تو یہاں ان کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ کیسے ہوں گے وہ لوگ، ان کو پہلے ہی بتا دیا جائے گا کہ تم نے یہ سب کس لیے کیا تھا؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہے۔ اور یہ دیکھو کہ تم جو پچھلے ایام تم گزار کے آ چکے ہو، جو تم پہلے بھیج چکے ہو اللہ کے لیے، جو نیکیاں کر چکے ہو اللہ کی رضا کے لیے، تم کو اس کا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ کیسا بدلہ ہے؟ بڑے اچھے اچھے پھل فروٹ کھائے جا رہے ہیں۔ ذرا سوچئے آپ کو کون سے فروٹس پسند ہے؟ آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں، آنکھیں بند کر کے دیکھ لیجئے کہ اس کے گچھے لٹکے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے، آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو امیجن کریے کہ وہ فروٹس میرے بہت فیوریٹ فروٹس ہیں، وہ میرے سامنے ہیں، آنکھوں کے سامنے ہیں، میں کھا رہی ہوں۔ ایسے لگتا ہے نا کہ ارے یہ فروٹ مجھے بہت پسند ہے، میرا فیوریٹ فروٹ ہے۔ تو آپ جب آنکھ بند کریں گے نا، آپ کو ایسے لگے گا کہ میرے آنکھوں کے سامنے اس کے گچھے لٹک رہے ہیں، آزو بازو نہریں بہ رہی ہیں، جنت کا وہ سما ہے، اور آپ اس میں بیٹھے ہیں اور آپ اپنے پسندیدہ فروٹس کھا رہے ہیں۔ اور یہ سب کس لیے دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ تم آگے اپنے اعمال بھیج رہے تھے۔ مگر جسے نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا کاش میرا نامہ اعمال مجھے دیا ہی نہیں جاتا۔ دیکھیے کہ وہ انسان کیا سوچے گا کہ مجھے دیا ہی نہیں جاتا، کتنا افسوس ہوگا اس کو، جس انسان کے پاس زندگی ملی اس کو، اور اس کے پاس 70 سال 60 سال وہ دنیا میں رہ کر وہ خالی ہاتھ اس دنیا سے چلا گیا۔ دنیا کی ڈگریاں اس نے کما لی، اس نے بڑے بڑے گھر بنا لیے، اس نے اپنا ایک سٹیٹس بنا لیا، اس کے گھروں کے سامنے، اس کے گھر کے سامنے کاریں اچھی بڑے بڑے برانڈز کی کاریں کھڑی تھی، اس کے بچے بڑے بڑے یونیورسٹیز میں پڑھ چکے تھے، سارا کچھ لے لیا اس نے، لیکن آخرت کے لیے اس نے کوئی تیاری نہیں کی۔ تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، تو وہ کہے گا وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ کتابیہ، کاش کہ مجھے عمل نامہ دیا ہی نہیں جاتا، میں لینا ہی نہیں چاہتا۔ ایسے انسان کہے گا کہ اس کی حسرت ہوگی۔ تو وہ مومنوں کو دیکھے گا کیسے ان کے انعامات مل رہے ہیں، اور وہ اس کو کیا، اس نے آخرت کو سوچا ہی نہیں نا، آخرت کے بارے میں وہ تو سوچ رہا تھا کہ کوئی قیامت ہی نہیں آئے گی، کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہوگا، اور چلو ٹھیک ہے ابھی دیکھ لیں گے، ابھی تو بہت زندگی پڑی ہے، ابھی تو انجوائے کا ٹائم ہے، چلو بعد میں پڑھ لیں گے، چلو بعد میں نمازیں پڑھ لیں گے، بڑھاپے میں حج کر لیں گے، بڑھاپے میں نمازیں شروع کر لیں گے، ابھی کیا پڑی ہے اتنی، یہی سوچا نا اس نے، اپنے آپ کو دنیا میں اتنا بزی رکھا اس نے دنیا کمانے میں کہ اس کی موت کا وقت آ گیا۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان بڑھاپے میں جا کر مرے، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جوانوں کی موت ہو رہی ہے اور اچانک موتیں ہو رہی ہیں۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ قیامت کے قریب جوانوں کی موتیں ہوں گی اور اچانک موتیں ہوں گی۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے آس پاس، اچانک ابھی بات کر رہے تھے ابھی ان کو ہارٹ اٹیک آ گیا، ابھی بات کر رہے تھے ابھی ان کا انتقال ہو گیا، ابھی وہ تو سو رہے تھے اور وہ اٹھے ہی نہیں، وہ تو کھانا کھا رہے تھے وہ تو اچانک ہی چلے گئے۔ ہمارے آس پاس کئی ایک مثالیں ہمیں ملتی ہیں، پھر بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلتی۔ اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمارا اعمال نامہ ہمیں رائٹ ہینڈ میں دینا، اللہ ہم سے ایسے اعمال کروا لینا کہ ہمیں بھی رائٹ ہینڈ میں عمل نامہ ملے، ہم تجھے اس دنیا سے جائیں تو ہم تجھے راضی کر کے جائیں۔ اور کیا کہے گا وہ؟ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا، کاش میرا حساب ہی نہیں لیا جاتا،
یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش موت ہی فیصلہ چکا دیتی، کہ کم سے کم موت ہی آ جاتی، مجھے یہ سب چاہیے ہی نہیں، یہ فیصلہ ہی نہیں چاہیے۔ ما اغنا انی مالیا، میرا مال بھی کسی کے کام نہ آیا۔ کتنی محنت کرتا ہے انسان مال کمانے کے لیے، ساری زندگی اسی میں گزار دی۔ ڈگری کس لیے؟ اچھی جاب مل جائے۔ جاب کس لیے؟ اچھا پیسہ کما لیا جائے، اچھا اسٹیٹس بنا لیا جائے۔ یہ ساری چیزوں کے لیے انسان سوچتا ہے کہ محنتیں کروں، محنتیں کروں، دن رات محنت کرتا ہے انسان، اور اتنا تھکاتا ہے اپنے آپ کو کہ بینک بیلنس سب بھرپور ہے، ہر چیز انجوائمنٹ کی گھر میں پڑی ہے، بچوں کے پاس گاڑیاں ہیں، بیوی کے پاس گاڑی ہے، جویلری ہے، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، ہر قسم کی چیزیں ہیں، لیکن یہ مال اس کے کوئی کام نہیں آیا۔ وہ سارا کچھ چھوڑ کے اب اللہ کے سامنے خالی ہاتھ کھڑا ہے۔ ہلک عنی سلطانیہ، اور میری حکومت بھی برباد ہو گئی۔ حکم ہوگا اسے پکڑ لو، خذوہ فغلوہ، اسے پکڑ لو اور گردن میں توق پہنا دو۔ اللہ اکبر، کیسی بے عزتی، کیسی ذلالت ہوگی دوزخیوں کی، کہ ایسے کوئی ان کو ادب سے نہیں لے کر جا رہا ہے۔ دیکھیے کہ کیسے کھینچا جا رہا ہے، زنجیروں میں جکڑا جا رہا ہے، ان کی گردنوں میں توق ڈالے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منہم۔ اور پھر اسے جہنم میں جھونک دو۔ ثم فی سلسلۃ ذرعها، کہ اسے کیا کرو، ایک 70 گز لمبی زنجیر میں جکڑ دو۔ اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منہم۔ اور ایک 70 گز زنجیر میں جکڑ دو، اور نہ اللہ بزرگ و برتر، کیوں کرو اس کو ایسا؟ کیونکہ یہ اللہ پر، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ ایمان ہی نہیں لاتا تھا اللہ پر، کبھی اس نے غور ہی نہیں کیا کہ اللہ ہے۔ اللہ پر، غیب پر ایمان لانا یہ ہے کہ اللہ سے ڈر کے ہم برائی کے کاموں سے بچیں، نیکیوں کی طرف دوڑیں۔ تو یہاں ان کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ اس بدبخت کو پکڑو، اس کو توق پہنا کر جہنم میں پھینک دو، اور زنجیر بھی کیسی چھوٹی موٹی نہیں، بلکہ 70 ہاتھ لمبی زنجیر بھی اس میں ڈال دو، اس میں باندھ دو کہ کہیں یہ ہلنے نہ پائے۔ اور انسان بھاگ کے جائے گا بھی کہاں؟ کیا اس کا گھر ہے؟ کیا اس کے گھر والے ہیں جو اس کو گھر میں چھپا لیں؟ آس پاس پوری دور دور تک فرشتے ہیں، دوزخ ہے، یہی ساری چیزیں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منہم۔ اور نہ کیا کرتا تھا، ولا یعد یحد علی طعام المسکین، اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا۔ دنیا کے اس کے کام گنائے جا رہے ہیں کہ کیا کرتا تھا، اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا، لوگوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا، اور لہٰذا آج اس کا کوئی دوست نہیں ہے۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ ہَاحُونَ حَمِيمٌ، کوئی دوست، کوئی غمخوار اس کا کوئی نہیں ہے یہاں پر، اب اس کا کوئی ہمدرد نہیں ہے، کوئی غمخوار نہیں ہے، کوئی اس کا عزیز دوست، کوئی ایسا نہیں کہ چلو ٹھیک ہے میں تمہیں بچا لیتا ہوں، میں تمہارے تھوڑے گناہ اپنے سر لے لیتا ہوں۔ نہیں، دنیا میں تو سب لوگ دوڑ کے آ جاتے ہیں نا، ہمارے دوست احباب دوڑ کے آ جاتے ہیں، ہم تھوڑا سا بیمار پڑ جائیں سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، ہائے تمہیں کیا ہو گیا، چلو یہ ہاسپٹل لے کر چلتے ہیں، یہاں ایسے کھلاتے ہیں، یہ دوا کھا لو، وہ پانی پی لو، یہ کھانا کھا لو، یہ نہیں کھایا جا رہا وہ کھلا دو۔ کتنے ہوتے ہیں نا ہمارے غم خوار، ہمارے چاہنے والے دنیا میں، لیکن وہاں پر کوئی کسی کا چاہنے والا نہیں ہوگا، وہاں پر ہر کوئی اللہ کے پاس کوئی کسی کا دیکھنے والا نہیں ہوگا، اور خاص کر کے یہ لوگ جو دوزخی ہیں، اور زخموں کے دھون کے سوا اسے کچھ کھانے کو بھی نہ ملے گا۔ اللہ اکبر، کیا ہے یہ کہ ان کو جب کھانے کو دیا جائے گا تو زخموں کے دھون ہوں گے، یعنی کہ جو زخموں میں سے پیپ نکل رہا ہے، جو خون نکل رہا ہے، وہ ان کو کھانے کو دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منہم، کہ یہ ان کو کھانے۔ اور اب دیکھیے کہ ہمارے آس پاس اگر کوئی بیٹھا ہو، اس کے زخم رس رہے ہوں، اس میں سے پیپ نکل رہا ہے، خون نکل رہا ہے، تو کسی کراہیت محسوس ہوتی ہے نا صرف دیکھ کر۔ آپ دیکھیے کہ یہاں پر تو ان کا کھانا اور پینا ہی وہ ہے۔ اللہ اکبر، جیسے گناہگاروں کے سوا کوئی جسے گناہگاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا، لا یاکلھا الا الخاطئون، کہ کون اس کو کھا سکتا ہے؟ صرف گناہگار جو ہے، خطاکار، خاطئون خطاکار سے ہے کہ صرف وہ ہی اسے کھائیں گے۔
دیکھیے ان کا کھانا اور ان کا پینا اور ان کی مہمان نوازی کتنی ہی بری مہمان نوازی ہے. اللہم لا تجعلنا منہم. اور بے شک یہ قرآن ایک معزز رسول کی زبان سے نکلا ہے. وَهُمَا هُوَ بِقَوْلٍ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ. مگر تم کم ہی ایمان لاتے ہو. اپنے اپنے ایمانوں کو دیکھا کریں کہ ہمارا ایمان کے لیول کتنا ہے، کتنا ہم ایمان میں آگے بڑھ رہے ہیں، کتنا ہمارا ایمان ابھی بھی کم ہے. کیا ہمارے ایمان اتنے ہیں سفیشینٹ کہ ہم اللہ کے پاس جائیں تو ہمارا ویلکم اچھے سے ہو، ہمیں رائٹ ہینڈ میں اعمال نامے ملے، اور وہ ساری چیزیں جنتوں کا جو ذکر ہم سن رہے ہیں کیا ہمیں ملے گا؟ ہر وقت اس بارے میں سوچا کریں کہ مجھے اپنے اعمال کو کیسے بہتر سے بہترین بنانا ہے. یہ نہیں کہ اچھا ٹھیک ہے میں 5 وقت کی نماز تو پڑھتی ہوں نا بس کافی ہے. نہیں، اب میں 5 وقت کی تو پڑھتی تھی پہلے، اب مجھے تہجد بھی پڑھنی ہے، اب مجھے اشراق بھی پڑھنی ہے، اب مجھے اور کیا کیا نوافل ہے ایکسٹرا وہ بھی ادا کرنے. اب میں پہلے سنتیں چھوڑ دیتی تھی. بہت سارے لوگ ہیں نا صرف فرض پڑھ لیتے ہیں، سنتیں بھی چھوڑ دیتے ہیں. اب کیا کرنا ہے، اس ایج میں ہم آ گئے ہیں، میچورٹی کی ایج میں آ گئے ہیں. اب ہمیں ریئلائز ہو رہا ہے کہ نیکیاں تو بہت کم ہیں. اب بھاگ بھاگ کے ہر نیکی کو پکڑنا ہے. رمضان کے روزے تو میں رکھتی تھی، اب کیا کرنا ہے، منڈے تھرسڈے کے بھی سٹارٹ کرنا ہے، اور ایام بیت بھی رکھنا. یہ ساری چیزیں سٹارٹ کرنا تاکہ ہمارے نیکیوں میں اضافہ ہو. اور اگر یہ نہیں کر سکتے، کسی سے ہم اچھی بات کر لیں، کسی کو کھانا کھلا دیں، کسی کو پانی پلا دیں. اچھا میں نے دیکھا ہے کہ لوگ باہر کے غریب لوگوں کو کھانے کھلانے کے لیے بڑا خوش ہوتے ہیں، کھانے بنا رہے ہیں، غریبوں کو بانٹ رہے ہیں. لیکن گھر میں گھر والوں کو، اگر گھر میں فیملی ہے، گھر کے لوگوں کے لیے کھانا بنانا پڑا، تنگ پڑتے ہیں. ہائے ہمیں ہی پکانا پڑ رہا ہے، روز ہمیں ہی برتن دھونے پڑ رہے ہیں، وہ فلاں دیکھو میری دیورانی، وہ فلاں دیکھو میری جٹھانی، وہ کچھ نہیں کرتی، وہ میری نند دیکھو وہ دن بھر پڑی رہتی، مجھے ہی اکیلے کرنا پڑتا ہے. یوں تو ہم دوسروں کو کھانا کھلانے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں، نیکیوں کے بڑے شوقین ہوتے ہیں، لیکن گھر میں تنگ پڑتے ہیں. ہم اگر گھر میں بھی پکا رہے ہیں تو اس کی بھی اجر ہم کو مل رہا ہے، گھر والوں کو کھلانے کا اجر مل رہا ہے. میں وہی کہتی ہوں کہ جو سحری میں کھانا جو بناتی ہیں نا خواتین، آپ سوچیں کہ کتنا اجر کماتی ہوں گی وہ، کہ ان کو نیکی کتنی مل رہی ہے، ان کو کہ ان کی ساری نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، اتنے لوگوں کو روزہ رکھوا رہی ہیں. اب ہم باہر جا کے تو ہم بڑے لوگوں کو افطار کرواتے ہیں، غریبوں کو سحر کرواتے ہیں. گھر والوں کو اگر آپ روز کھانا بنا رہے ہیں نا، یہ بھی آپ کا ریوارڈ ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا یہ نیکی کے لیے. آپ خوش خوش کھانا بنائیں سحر میں اٹھ کے. یہ نہ سوچے کہ ہائے میری ہی نیند خراب ہو رہی ہے، مجھے تو عبادت کرنا ہی نہیں مل رہا، یہ کھانا پکا پکا کے تو میرا ٹائم ہی ختم ہو جا رہا. نہیں، اس کا ریوارڈ اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. آپ افطار بنا رہے ہیں، آپ کھانا بنا رہے ہیں، آپ کو اس کا اجر ملنے والا ہے. آپ کے گھر والوں کو آپ کھلا رہے ہیں، ساروں کو روزہ رکھوانے کا ثواب آپ کو مل رہا ہے، روزہ کھلوانے کا ثواب آپ کو مل رہا ہے. بس یہ کوشش کریں کہ ساتھ ساتھ ہماری اس میں عبادت بھی چلتی رہے، ذکر و اذکار بھی چلتے رہے، تفسیر بھی ہم سنتے رہیں، قرآن بھی ہم سنتے رہیں. یہ دونوں چیزیں ہمیں مل رہی نا ایک ساتھ، دونوں اجر ایک ساتھ سمیٹ رہی ہیں خواتین گھر والی جو ہیں. کبھی یہ نہ سوچے کہ ہائے میرے اوپر اتنا کام کا برڈن ہے، میں تو اپنی عبادتیں نہیں کر پا رہی، میں تو اپنا قرآن نہیں ختم کر پا رہی، دیکھو فلاں کے کتنے قرآن ہو گئے، وہ دیکھو دن بھر قرآن پڑھتے بیٹھی ہے اور میں یہاں پر اتنے کام کر رہی ہوں، میرا قرآن بھی ختم نہیں ہوا. تو قرآن کا ختم ہونا ہی عبادت نہیں ہے، بلکہ آپ کسی کو پانی پلا رہے ہیں، کسی کو کھانا کھلا رہے ہیں، کسی کو ایک کھجور کھلا رہے ہیں، وہ بھی عبادت. اور اسپیشلی گھر کے لوگوں کا تو آپ کے اوپر ذمہ داری ہے. اگر آپ وہ ان کے لیے کر رہے ہیں تو یہ تو اور زیادہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ آپ وہ سب کام کریں. اور پھر یہ تو رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے کتاب. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کوئی بات، یہ کاہن کی بات نہیں ہے، قول کاہن کا نہیں ہے یہ کتاب، مگر تم لوگ قلیلا ما تذکرون، بہت کم غور و فکر کرتے ہو. سچ مچ ہم نے کل تک تو غور و فکر ہی نہیں کیا. یہ بات تو سچی ہم کو ریئلائز کروائی جا رہی ہے. اب ہم کو سمجھ آئی یہ بات. ہم نے کافی بار ہم تو گزرے ہیں قلیلا ما تذکرون، تو ہم کافی بار پڑھ چکے ہیں قرآن، لیکن اب ہمیں ریئلائز ہو رہا ہے کہ واقعی ہم کو ریئلائز کروایا جا رہا ہے کہ تم نے اب تک کوئی غور و فکر نہیں کیا، کوئی نصیحت حاصل نہیں کی قرآن سے، قرآن کو صرف ثواب کی نیت سے پڑھتے رہے.
اور اسے تنزیل من رب العالمین، اور یہ نازل کیا گیا ہے رب العالمین کی طرف سے۔ اگر وہ رسول خود کوئی بات گھڑ کر ہمارے ذمہ لگا دیتا تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے، پھر اس کی رگ گردن کاٹ دیتے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے کہ اگر نبی بھی کوئی بات اپنی دل سے لگا دیتا تو ہم اس کو بھی نہیں چھوڑتے، بلکہ اس کو بھی ہم اس کا ہاتھ پکڑ لیتے اور اس کی رگ گردن کاٹ دیتے۔ یعنی کہ ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی انسان اپنی مرضی سے کوئی بات کہہ دے اور کوئی اپنی مرضی سے بات لگا لے دل سے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ یہ شاعر بھی نہیں ہے، تو آپ جو لوگ تھے وہاں کے وہ کہتے تھے کہ یہ تو شاعر ہے، یہ تو جادوگر ہے، اس طریقے سے یہ اپنی باتیں پیش کرتا ہے۔ تو قرآن کو پیش کرنے والا رسول جو کچھ بھی پیش کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ قرآن کسی کاہن کے کلام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے بات آئی ہے، اور وہی سچ ہے جو وہ پیش کر رہا ہے۔ تو تم میں سے کوئی بھی ہمیں اس کام سے روکنے والا نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نبی کا ہاتھ پکڑ لیتے اور اس کی رگے گردن کاٹ دیتے تو کوئی بھی ہمارا ہاتھ پکڑنے والا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو پکڑ لے، کسی پر عذاب ڈال دے، کسی کو عطا کر دے، اللہ کو کوئی بولنے والا نہیں ہے نا؟ یہ بالکل ایسی بات ہے کہ بالکل اللہ تعالیٰ تو سارے عالمین کا رب ہے، جو وہ چاہے سو وہ کرے، اس کی مرضی ہے، وہ جس کو چاہے پکڑ لے، جس کو چاہے چھوڑ دے۔ وہ تو یقیناً پرہیزگاروں کے لیے ایک نصیحت ہے، اور ہم خوب جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے ہیں، اور بے شک یہ کافروں کے لیے باعث حسرت ہے، اور یقیناً یہ بالکل حق ہے۔ پس اے نبی اپنے پروردگار کی نام کی تسبیح کیجئے جو بڑی عظمت والا ہے۔ سورہ معارج۔ سأل سائل بعذاب واقع، کسی طلب کرنے والے، کسی سوال کرنے والے نے اس عذاب کا مطالبہ کیا جو واقع ہو کے رہے گا۔ عذاب واقع یعنی کہ کافر ایسے عذاب طلب کر رہے تھے، اللہ سے بھی اپنے حق میں ایسی دعائیں کرتے تھے کہ کہاں ہے وہ جو تم ہم پر نازل کرنے والے تھے، جو عذاب نازل کرنے والے تھے، تو لے آؤ عذاب، اس طریقے سے باتیں کرتے تھے نا وہ۔ تو جسے کافروں سے کوئی ٹالنے والا نہیں، یہ عذاب اللہ کی طرف سے آئے گا جو بلندیوں کا مالک ہے، جس کی طرف روح اور فرشتے ایک دن میں چڑھتے ہیں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ یعنی کہ یہاں پر ہمارے دن چھوٹے ہیں، لیکن وہاں کا دن کیسا ہے؟ 50,000 سال۔ معارج، تعرج من اللہ ذی المعارج، معارج معراج بھی ہم نے پڑھا تھا نا، معراج سے ہی معارج بھی ہے، چڑھنا، سیڑھی جیسے اوپر چڑھنا، سیڑھی پر چڑھنے کے لیے آگے کی طرف جھکنے کے لیے ورڈ آتا ہے۔ تو یہ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے نا، معراج پر جب گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اسی سے ہے معراج بھی۔ تو یہاں پر یعنی کہ غروب آفتاب سے لے کر اگلے دن کے غروب آفتاب کا وقت، اور ہمارے پاس 24 گھنٹے کی مدت ہے، اور یہ یوم کی ایک مدت ہم اہل زمین کے لیے یہ ساری چیزیں، لیکن وہاں کی کیسی ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ قرآن میں ایک مقام پر آیا کہ یوم کی مقدار 1,000 سال بتائی ہے، اور اس مقام پر مجرم قوموں پر دنیا میں عذاب آنے کا ذکر آیا ہے، اس مقام پر یوم کی مقدار 50,000 سال بتائی ہے کہ جبرائیل امین جو ہے، دوسرے فرشتے یا نیک لوگوں کی ارواح ہے، اس بلندیوں کے مالک تک 50,000 سال میں چڑھتے ہیں۔ تو یہ بات ہماری سمجھ سے باہر ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے کہ یہ کیسے چڑھتے ہوں گے، کیسی یہ اتنی مدت ہوگی، یہ کیسا ہوگا، یہ ساری چیزیں۔ قیامت کے دن کی مدت بھی 50,000 سال کی ہوگی نا، ہم جیسے کہ پڑھتے ہیں احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن کی جو مدت ہے وہ بھی کتنی ہوگی؟ 50,000 سال۔ اور جس دن کافروں کو عذاب دیا جائے گا، انسان کھڑے کھڑے تھک جائے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ کہیں آپ کوئی کام کے لیے جاتے ہیں، اب ایئرپورٹ پر ہی آپ دیکھیے کہ امیگریشن میں اتنی لمبی لائن ہوتی ہے، 1 گھنٹہ کھڑے رہنا پڑا، 2 گھنٹے کھڑے رہنا پڑا، کتنا تھک جاتا ہے نا انسان۔ لیکن یہاں پر 50,000 سال، قیامت کے دن انسان کھڑا رہے گا، کھڑا رہے گا، کھڑا رہے گا، اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا کہ وہ چلا جائے، واپس چلا جائے، نہیں میں اتنی دیر نہیں کھڑا رہتا، نہیں میرے پاس انرجی نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں ہماری سب دنیا کی باتیں ہیں۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بس اے نبی آپ صبر کیجئے، اور کیسا صبر؟
صبرن جمیلا، صبر جمیل، اور یہ لوگ تو اسے بہت دور دیکھ رہے ہیں مگر ہم اسے قریب ہی دیکھتے ہیں، جس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے دھنکی ہوئی روئی، اور اس دن کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا۔ یہ دیکھیے کہ قیامت کے دن کا منظر پھر سے آ گیا۔ پہاڑوں کے پتھر بھی کئی رنگوں کے ہوں گے، سرخ، سفید، کالے دھاری والے، اور اس دن پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور ایسے لگے گا کہ جیسے رنگ برنگی دھنکی ہوئی روئی گالے اڑا رہی ہے۔ روئی اگر ہوا میں اڑتی ہوئی نظر آئے تو کیسے نظر آتا ہے؟ تو وہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اس طریقے سے ہوگا۔ اور جیسے کہ دنیا میں ہم فوراً کوئی پریشانی میں آ جائے، ہم کسی کو کال کر دیتے ہیں، اپنے فرینڈز ہیں، کلوز فرینڈز ہیں، کہ پلیز ہم یہ پریشانی میں آ گئے، کوئی بیمار ہو گیا، کوئی اچانک بیمار ہو گیا، کسی کو ہارٹ اٹیک آ گیا، کوئی ایسی پریشانی آ گئی، تو کیا کرتے ہیں؟ ہم فوراً کال کرتے ہیں اور فوراً ہمارے اپنے دوڑ کے آ جاتے ہیں، چاہے وہ دوست ہوں، چاہے رشتہ دار ہوں، چاہے بہن بھائی ہوں، دوڑ کے آ جاتے ہیں نا۔ لیکن یہاں پر کوئی کسی کی ہیلپ کے لیے نہیں آئے گا، چاہے کتنا بھی پریشان ہو، اکیلے ہی ہوتے رہیں۔ حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ مجرم یہ چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹوں کو فدیے میں دے دے، اور اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اور اپنے کنبے والوں کو جو اسے پناہ دیا کرتے تھے۔ دیکھیے کہ کیا کہے گا وہ، یوم المجرم لو یفتدی من عذاب الیومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ، کہ یہ سارے رشتے جو سب سے اہم رشتے بتائے جا رہے ہیں، دیکھیں سب سے کلوز ریلیشنز، ہم ان کو ذرا سی آنچ نہیں آنے دیتے، ذرا سی تکلیف نہیں ہونے دیتے۔ دیکھیں کہ ہم کتنی ہمدردیاں جتاتے ہیں ان کے ساتھ، یہ ہمارے اپنے ہوتے ہیں نا، تو یہ ان کو دکھائے جائیں گے کہ یعنی کہ اس دنیا میں کیفیت دیکھیے کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ باپ بیٹے پر، بیٹا باپ پر، خاوند بیوی پر، بیوی اب یہ سب ایک دوسرے پر فدا رہتے ہیں، ان کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ کوئی باپ ہے، اس کا بچہ اگر بیمار پڑ جائے، وہ کتنا تڑپ جاتا ہے کہ نہیں میرے بچے کو میں ہر بڑے سے بڑے ہاسپٹل میں بتاؤں گا، اس کا میں علاج کرواؤں گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی کا باپ کوئی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائے تو بچہ کیا کرتا ہے؟ چھوڑ دیتا ہے کیا؟ نہیں، بلکہ وہ سوچتا ہے کہ میں اس کے اوپر لاکھوں روپیہ خرچہ کروں گا کہ مگر میرے باپ کے میں علاج کرواؤں گا۔ میں دوڑتے ہیں، روتے ہیں، تڑپتے ہیں، جس نے جہاں کہا وہاں لے کے جاتے ہیں۔ یہ قریبی رشتہ داروں کی بات بتائی جا رہی ہے، بیٹا ہے، باپ ہے، بیوی ہے، بھائی ہے، یہ بہت ہی قریبی رشتے ہیں۔ لیکن وہاں پر قیامت کے دن یہ رشتے بھی کوئی کام نہیں آئیں گے، بلکہ یہ کہیں گے ان سب کو لے لو، ہمیں چھوڑ دو، ہمارے بدلے ان کو دوزخ میں ڈال دو۔ انسان دیکھیے کہ وہاں جب دوزخ کو دیکھ لے گا، اس کے اپنے بھی اس کے اپنے نہیں رہ جائیں گے، پھر ان کے دلوں سے ان کی محبت نکل جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منہم۔ اور کچھ بھی زمین میں، جو کچھ زمین میں ہے، سب کچھ دے کر اپنے آپ کو بچا لے، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ یہاں پر بتا دیا گیا کہ ایسا نہیں ہوگا، وہ آگ ہوگی کھالوں کو ادھیڑنے والی۔ اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منہم۔ اللہ، وہ کیسی آگ ہوگی، اللہ ہم اس پر آگ پر نہیں صبر کر سکتے، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ ہمیں اس آگ سے، ہم کو اور ہمارے اہل ویال کو اور ہمارے دوست احباب کو، ہر اس شخص کو بچا لینا جو مومن ہے، جو ایمان لایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منہم۔ اور ہر شخص کو بلائے گی جس نے حق سے پیٹ پھیری تھی اور مال جمع کیا اور پھر سنبھال سنبھال کر رکھتا رہا، وجمع فأوعى، کہ اس نے دن زندگی بھر کیا کیا، صرف کیا محنتیں کی اس نے کہ وہ کیسے پیسہ کمائے، کیسا جمع کر رکھے۔ یہ انسان کی خواہش ہوتی ہے نا کہ انسان بہت زیادہ پیسہ کما لے، بہت زیادہ جمع کر کے رکھے۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ ان کے مالوں میں حق، اور ان کو نہیں پتا تھا، وہ ہمیشہ کیا کرتے تھے کہ اس کو جمع کر رکھنے میں خوش ہوتے تھے کہ ہم کیسے اس کو جمع کریں، کیسے اس کو رکھیں، سنبھال کر بینک بیلنس بڑھانا ہے، بس ابھی 100 ہو گئے تو 1000 کرنا ہے، 1000 ہو گئے تو 10,000 کرنا ہے۔ انسان کی ہر وقت یہی کوشش ہوتی ہے نا کہ اب میرا بزنس اور اچھا چل نکلے، اور اچھا ہو جائے، تو حریص ہوتا ہے نا انسان، دنیا کا حریص ہوتا ہے، اور زیادہ، بس اس میں اللہ تعالیٰ کو بھولا ہوا تھا وہ شخص۔ اور پھر بے شک انسان کیسا ہے،
کہ بڑا ہی خلق حلوعا، انسان ایسا ہے کہ بڑا ہی کم حوصلے والا ہے، حریص بھی ہے اور کم حوصلے والا ہے۔ بلا شبہ انسان وہ کم حوصلے والا ہے، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو کیا کہتا ہے؟ گھبرا اٹھتا ہے، اور جب مال ملتا ہے تو بخیل بن جاتا ہے، کہ جب اس کو بہت زیادہ مال مل گیا تو کیا ہوتا ہے؟ اب اس کو خرچ بھی نہیں کرنا رہتا ہے، کوئی کسی کے اوپر دینا نہیں ہے، غریبوں کو دینا نہیں ہے، بخیلی نہیں ختم ہو جائے گا۔ انسان سوچتا ہے کہ میں نے اتنی محنت سے کمایا، اب میں کیا ایسے ہی دے دوں؟ کہ قارون نے بھی یہی کہا تھا نا کہ میں نے اتنی محنت سے، میری علم کی بدولت میں نے یہ مال کمایا، میں اسے کیوں دوں؟ تو یہاں انسان کی محبت کیسی ہوتی ہے؟ مال سے، جو اس کو دوزخ تک لے کر جاتی ہے، جہنم تک اسے لے جا کر پہنچا دیتی ہے۔ کہ انسان جیسے کوئی بیماری آئے، کوئی تکلیف آئے، کوئی پریشانی آئے تو انسان جزا فضا بھی کرتا ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب کوئی ایسی تکلیف آئے، پریشانی آئے تو کیا کرتا ہے؟ کہ جزا فضا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایت کرتا ہے۔ جب تکلیف آتی، اذا مسہ الشر جزوعا، کوئی تکلیف پہنچتے تو ایسا نہیں کہ چلو اللہ کا شکر ہے میں اتنے سال اچھی صحت کے ساتھ رہا۔ ایوب علیہ السلام نے کیا کہا کہ میں اتنے سال اچھی صحت مند تندرستی کے ساتھ رہا تو میں اللہ سے شکوہ کیسے کروں؟ اور ہم کیا کرتے ہیں کہ 10 چیزیں اچھی ہیں، ایک چیز اگر ہماری کوئی کم ہو گئی تو فوراً جزا فضا شروع کر دیتے ہیں، فوراً شکوے شکایت، ہائے یہی نہیں ملا، ہائے وہ نہیں ملا، ہائے ہمارے پاس تو یہی نہیں ہے، ہم تو اتنے سالوں سے کوشش کریں ہمیں تو وہی نہیں ملا، ہمارے تو شوہر ایسے ہیں، ہمارے تو بچے ایسے ہیں، ہمارے تو گھر ایسے ہیں، ہمیں تو یہ فیسلٹی نہیں ہے، دیکھو فلاں کو اتنی ہے، وہ فلاں دیکھو کتنا ہے، وہ فلاں دیکھو اس نے ایسے کر لیا، وہ میری دوست ایسی ہے، وہ میری بہن ایسی ہے، وہ انہوں نے اتنے لے لیا۔ کہ یہ کیا ہے؟ جزا فضا کرنا، کہ انسان ایک تو جزا فضا کرتا ہے پریشانی جب آتی ہے تو، اور جب مال مل جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ بخیل بن جاتا ہے، کنجوس بن جاتا ہے کہ اب وہ کسی کو نہیں دینا ہے اس کو۔ اور الا المصلین، اور نماز بھی ادا نہیں کرتا تھا، الذین هم علی صلاتهم دائمون، اور جو ہمیشہ اپنی نماز میں قائم ہے تو ایسے لوگ تو نیک ہیں پھر، اور جن کے اموال میں ایک مقررہ حق ہے۔ یہ نیک لوگوں کی کوالٹی بتائی جا رہی ہے کہ ایک تو ہمیشہ اپنی نمازوں پر قائم ہے، چاہے کچھ بھی ہو جاؤ، چاہے بازار میں ہو، چاہے شادی میں ہو، چاہے کوئی فنکشن میں ہو، چاہے آپ کار میں ہو، چاہے آپ بس میں ہو، چاہے آپ کھڑے ہوں، چاہے آپ بیٹھے ہوں، چاہے آپ لیٹے ہوں۔ کئی لوگوں کو دیکھے کہ بستر پر ہوتے ہیں، بیڈ مطلب ایسی سچویشن کہ وہ اٹھ نہیں پاتے، لیکن وہ نمازیں برابر ادا کر رہے ہیں۔ ہر سچویشن میں نماز کبھی بھی معاف نہیں کی گئی، چاہے بیمار ہے، چاہے بہت زیادہ آئی سی یو میں ہے، لیکن اگر دماغ صحیح سلامت ہے تو انسان کو نماز ادا کرنے کے لیے حکم دیا گیا۔ اگر تو کوئی انسان بے ہوش ہے تو اس کی پھر نماز کی اس سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی، اگر کوئی دماغی اس کا توازن صحیح نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کچھ، تو اس سے نماز کی پوچھ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر دماغ صحیح سلامت، اب انسان بیمار ہوتا ہے، اس کا دماغ تو سلامت ہوتا ہے نا، اس کو تو سب چیز سمجھتی ہے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون ملنے آیا، کس نے کیا فروٹس لے کر آئے، کس نے کیا کھانے کی پینے کی چیزیں لائی، سب سمجھ رہا ہے، بیمار تو ہے لیکن ساری چیزیں دماغ اس کا صحیح چل رہا ہے، تو اس کو کیا یہ نہیں سمجھتا کہ اب نماز کا وقت ہو گیا ہے، مجھے نماز پڑھ لینی چاہیے؟ یہ ساری چیزیں بھی تو سمجھتی ہیں نا۔ تو جو نیک لوگ ہیں کیسے ہیں؟ الذین هم علی صلاتہم دائمون، ہمیشگی والے، مطلب کبھی ان کی نماز نہیں چھوٹتی، ہمیشگی کرتے ہیں، اپنی نمازوں میں ہمیشہ پرفیکٹ رہتے ہیں کہ ٹائم پر پڑھ لی، وقت پر ادا کر دی، چاہے کچھ بھی ہو جاؤ۔ ایسا نہیں کہ اچھا چلو آج تو میں نہیں پڑھوں گی، آج تو میں دعوت میں ہوں، آج تو میں بازار میں ہوں، آج تو میرے سے نہیں ہوگا، میں آج فجر کو نہیں اٹھوں گی، نہیں آج میں رات تک جاگی ہوں، آج میں بہت گھر کے کام کر کے تھک گئی ہوں، آج میں فجر نہیں پڑھوں گی۔ ایسے نہیں کہتے وہ لوگ۔ جو نیک لوگوں کی کوالٹیز یہاں پر بتائی جا رہی ہے تو وہ کیسے ہیں؟ ہمیشگی والے، نمازوں میں کبھی کمی نہیں کرتے، کمی کوتاہی نہیں کرتے، اور پھر غریبوں کا بھی ان کے مال میں ایک مقرر حصہ ہے، اور سائل اور سوال سے بچنے کی بنا پر محروم، اور جو قیامت للسائل والمحروم، کہ کسی سے سوال نہیں کرتے، پریشان ہو جائیں بھی اگر تو سوالی کے لیے، اور محروم کے لیے ان کے پاس سب چیز ہوتی ہے دینے کے لیے۔ والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ لوگ جو تصدیق کرتے ہیں آخرت کے دن کی، یوم جزا کے دن کی،
یعنی کہ ان کو پتا ہے کہ قیامت آنے والی ہے، ان کو ہر بار وہ اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ ہاں قیامت آنے والی، اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ ہاں ہمارے پروردگار نے جو بھی کہا سچ کہا۔ اور جو اپنے پروردگار کے عذاب سے ڈرتے ہیں، والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، ہر وقت اللہ کے عذابوں سے ڈرتے ہیں کہ کہیں اللہ کا عذاب ہم پر نہ آ جائے، کوئی گناہ ہم سے سرزد نہ ہو جائے، کوئی غلطی ہم سے سرزد نہ ہو جائے۔ یہ بات ان کے دلوں میں ہمیشہ ڈراتی رہتی ہے، کیونکہ اس کے پروردگار کا عذاب بے خوفی رکھنے والی چیز نہیں۔ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، دیکھو یہ نیک لوگوں کی کوالٹیز بتائی جا رہی ہے، اور اپنی بیویوں اور اپنی مملوکہ عورتوں کے ان کے بارے میں انہیں کوئی ملامت نہیں، یعنی کہ کوئی ان کے پاس وہ نہیں ہے، کوئی ان کے شکوے شکایت نہیں کرتے ہیں، یعنی کہ سب کی وہ حفاظت کرتے ہیں، ہر چیز میں وہ اپنی حفاظت، ان کی بیویاں ہیں، ان کے یا پھر ان کے کنیزیں ہیں، جو بھی ان کے مالک ہے وہ جس کے، ان سب کی وہ کیا کرتے ہیں پھر ملامت زدہ نہیں، کوئی ان کو ملامت نہیں کرتا، برا بھلا نہیں کرتا، کہتا کہ یہ نہیں کہ سب چلو گھر میں تو اچھے ہیں اور باہر سب کے ساتھ برے ہیں، یا باہر تو بہت اچھے ہیں گھر میں سب کے ساتھ برے ہیں، اپنے غلاموں پر ظلم کر رہے ہیں، اپنی بیویوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ باہر اتنے اچھے ان کے مزاج ہوتے ہیں، اور گھر میں آتے ہیں تو بیوی کے اوپر چیخ پکار، چلا پکار، گالی گلوچ، تھوڑا سا ان کی کمی کوتاہی ہو گئی تو پھر چلا پکار بیویوں پر، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بیویوں کی غلطیاں نکالتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے۔ تو یہاں ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے کہ نیک لوگ ایسے نہیں ہوتے، ان کے پر کوئی ملامت کرنے والا نہیں ہوتا، کوئی ان کو برا بھلا نہیں کرنے والا ہوتا۔ جب بھی آپ ان کا ذکر سنیں، لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں، گھر والے بھی باہر والے بھی، کہ نہیں یہ تو بڑا اچھا انسان، ارے نہیں یہ تو بڑا اچھا انسان۔ ہر کوئی جب بھی کوئی بات کرے آپ سے اور اس کے بارے میں، تو وہ اس کی تعریف ہی کرتے ہیں، اس کی تعریف ہی سنی جاتی ہے۔ البتہ ان کے علاوہ جو کوئی اور راہیں چاہیں تو ایسے ہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس رکھتے ہیں، اور جو اپنی شہادتوں پر راست بازی سے قائم رہتے ہیں، یعنی کہ شہادتوں پر قائم رہنا مطلب اپنے عہد پر قائم، اگر کوئی بات کر دے تو اس کو پوری کرتے ہیں، ایسے نہیں کہ آج کچھ بات کر دی کل توڑ دی، آج وعدہ کر دیا کل توڑ دیا، نہیں، یہ ساری کوالٹیز بتائی جا رہی ہے نیک مومن جنتی کی۔ اور جو اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، والذین هم علی صلاتہم یحافظون، محافظت کرنے سے کیا مراد ہے؟ ایک تو پڑھنا تو ہو گیا، لیکن محافظت کیسے؟ کہ یعنی کہ ان کو اپنے وقتوں پر ادا کرنا، اور اس کو خوبصورت طریقے سے ادا کرنا، کہ نماز کی اہمیت کا ٹھیک ٹھیک طور پر اندازہ کیا جا سکتا ہے، کہ جیسے کہ کیسے اس کی نماز، کیسی ہم نے نماز پڑھی، کیسے کیا ہماری نماز قابل قبول ہے، کیا ہماری نماز قابل قبول نہیں ہے۔ کہ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ اتنی اسپیڈ سے نماز پڑھتے ہیں کہ وہ جیسے لگ رہا ہے جیسے کہ ان کی ٹرین چھوٹی جا رہی ہے۔ بچوں کو بھی دیکھیے آپ، اب ہم ذرا بچوں کو کہیں کہ چلو نماز پڑھو چلو نماز پڑھو، تو بچے کیا کرتے ہیں؟ 4 فرض پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جلدی جلدی سجدے، جلدی جلدی، پھر پیچھے سے دیکھتے بھی ہیں۔ چھوٹے بچے دیکھیے کیسے کرتے ہیں کہ پیچھے سے دیکھتے ہیں کہ کوئی دیکھ رہا ہے اگر ہمیں، تو پھر جلدی جلدی نماز پڑھ کے ختم کر کے بھاگنے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ تو یہاں ان کی بھی بات بتائی جا رہی ہے کہ کیسے یہ ایسے لوگ جو نیک لوگ ہیں اپنی نمازوں کی محافظت کرنے والے ہیں، کہ یہ ایسے نہیں ہے کہ چلو کبھی پڑھ لیا کبھی چھوڑ دیا، کبھی فرض پڑھ لیا کبھی نفل چھوڑ دی، یہ نہیں، بلکہ یہ ہر چیز میں کیسے ان کی حفاظت کرتے ہیں، اور ہر چیز میں ایسے نہیں کہ پیچھے رہ جانے والے ہیں۔ ان کے لیے کیا انعامات بتائے جا رہے ہیں؟ اولئک فی جنات مکرمون، ایسے لوگوں کے لیے، یہی لوگ ہیں عزت و احترام کے ساتھ جنتوں میں رہیں گے۔ اور ان کافروں کو کیا ہو گیا ہے؟ فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ، کہ یہ آپ کی طرف دوڑے آ رہے ہیں، دائیں سے بھی بائیں سے بھی، گروہ در گروہ آ رہے ہیں۔ کیا ان میں سے ہر ایک یہ خواہش رکھتا ہے کہ وہ اسے نعمتوں والی جنتوں میں داخل کر دیا جائے؟
ہرگز ایسا نہ ہوگا۔ ہم نے انہیں اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے وہ خود بھی جانتے ہیں۔ سو میں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہم یقیناً اس بات پر قادر ہیں کہ اس کے بدلے ان سے ایک بہتر مخلوق لے آئیں، اور کوئی ہم سے بازی لے جانے والا نہیں۔ یعنی کہ دیکھیے کہ یہ مسلمانوں کے کہنے کے مطابق دوسری زندگی اور جنت اور دوزخ ہوئی تو ہم ان مسلمانوں سے پہلے جنت میں جائیں گے، یہ ان کا خیال تھا نا، کہ یہ تو بڑی بات کرتے ہیں، مذاق اڑاتے تھے نا، اللہ کے کلام کو جھٹلاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، پیغمبر اسلام کا مذاق اڑاتے تھے، مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو یہ اس امید پر بیٹھے تھے کہ نعمتوں والی جنت ہمارے لیے بھی ہے۔ تو یہ توقع بالکل بیہودہ اور باطل ہے ان کی، کہ یہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جس خالق نے انہیں حقیر پانی سے پیدا کیا اور وہ ویسے ہی حقیر اور ذلیل کر کے ان کو اس حالت میں بھی لوٹا سکتا ہے۔ پھر یہاں پر مشرق اور مغرب کا ذکر ہو رہا ہے۔ اقسم برب المشارق والمغارب، مشرق کی جمع مشارق اور مغرب کی جمع مغارب، یہاں پر جمع کا صیغہ آیا ہے، کیونکہ ایک مشرق اور ایک مغرب نہیں ہے، جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی بات کی تھی کہ عموماً سورج کے طلوع ہونے کی جگہ اور مغرب سورج کے غروب ہونے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پر کہ جب بھی دیکھیں کہ موسم سرما کے سب سے چھوٹے دن یا دن چھوٹے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اسی طرح موسم گرما میں دن بڑے ہوتے ہیں، تو جو مشرق کی سمت سے جب سورج نکلتا ہے تو الگ الگ جگہوں سے نکلتا ہے، سورج الگ الگ وقتوں میں نکلتا ہے، الگ الگ کبھی دیکھیے کہ سردیوں میں سورج لیٹ نکل رہا ہے، الگ جگہ سے نکل رہا ہے، تو اس کو مشرقین اور مغربین کہا گیا ہے کہ یہ الگ الگ سمتیں ہوتی ہیں، اس کی الگ الگ جگہ سے وہ نکلتا ہے۔ بس آگے، لہٰذا انہیں اپنی بیہودہ باتوں اور کھیل کود میں پڑا رہنے دیجیے، یہاں تک کہ وہ اس دن کو دیکھ لیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، اور جس دن وہ اپنی قبروں سے نکل کر اسی طرح دوڑے جا رہے ہوں گے جیسے اپنے بتوں کے آستانوں کی طرف دوڑ رہے تھے۔ ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ذلت ان پر چھا رہی ہوگی، یہی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ سورہ نو، تبسم پڑھیے۔ سورہ نوح، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ تم اپنی قوم کو ڈراؤ پہلے اس کے کہ ان پر درد دینے والا عذاب واقع ہو جائے۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، میں تم کو صاف صاف ڈراتا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کیا کرو اور اسی سے ڈرا کرو اور میرا کہنا مانو۔ وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تم کو مقررہ وقت تک مہلت عطا کرے گا۔ جب اللہ کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو تاخیر نہیں کی جاتی، کاش تم جانتے ہوتے۔ جب قوم نے نہ مانا تو نوح نے کہا، اے میرے رب، میں قوم کو رات اور دن بلاتا رہا مگر میری دعوت پر وہ اور زیادہ گریز کرتے رہے، اور جب کبھی میں نے ان کو بلایا، کہا کہ وہ توبہ کرے اپنے گناہوں سے تو ان کو بخش دے گا، تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دی اور کپڑے اوڑھ لیے اور ضد کی اور بڑا غرور کیا۔ پھر میں نے ان کو کھلے طور پر بھی بلاتا رہا اور ظاہر اور پوشیدہ ہر طرح سے سمجھاتا رہا، اور کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگو کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر کثرت سے بارش برسائے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا اور باغات عطا کرے گا، ان میں تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ تم خدا کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے، جبکہ وہ تم کو طرح طرح سے پیدا کر چکا ہے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا؟ یہاں پر دیکھیے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اب یہاں پر استغفار سے حاصل ہونے والے دنیاوی فائدے بتائے جا رہے ہیں کہ استغفار سے صرف گناہ ہی نہیں معاف ہوتے بلکہ دنیاوی فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں۔ کہ انہوں نے کیا کہا، پھر انہیں اتنا سمجھایا اور پھر کیا کہا، اپنے پروردگار سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، اور استغفار کرنے سے کیا کیا ہوگا، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہارے مال اور اولاد سے مدد کرے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کر دے گا، نہریں جاری کر دے گا۔ یعنی کہ ایک ہی اگر کوئی پریشانی، ہر ایک کی الگ الگ پریشانی ہے، ہر انسان کی الگ الگ پریشانی ہے، لیکن سب کے لیے علاج ایک ہی ہے۔ کیا علاج ہے؟ استغفار۔
تو یہاں پر ان کا جب نوح علیہ السلام نے سمجھایا تو ان کا سمجھانے کا تعلق ان کی مجلسوں میں بھی تھا، ان کے گھروں میں بھی تھا، ان کی محفلوں میں بھی تھا، لیکن یہ کیا کرتے تھے؟ ان کے بات نہیں مانتے، تو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے تھے تو اس وقت جو تم پر قحط ہے، بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، تم اللہ کی طرف رجوع کرو اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو تو تم پر سے یہ قحط دور ہو جائے گا، اللہ کی مہربانی سے خوب بارشیں ہوں گی، تمہارے مال اور اولاد میں اللہ تعالیٰ خوب برکت عطا فرمائے گا۔ تو یہاں پر استغفار کے دنیا میں حاصل ہونے والے ایسے فوائد کا ذکر قرآن میں کئی مقامات پر ہم نے پڑھے کہ سورہ مائدہ میں بھی فرمایا کہ اگر اہل کتاب تورات اور انجیل جو کچھ ان کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس پر عمل کرتے اور ان کے اوپر سے ہم کیا کرتے؟ رزق برساتے، اور نیچے سے بھی سورہ اعراف میں بھی ہم نے پڑھا کہ اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کے سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ یعنی کہ استغفار کا فائدہ دنیا میں یہ فائدہ ہے کہ اس سے تنگ دستی دور ہوتی ہے، کئی پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ ایک بار حسن بصری سے ایک شخص نے قحط کا شکوہ کیا، دوسرے نے محتاجی کا شکوہ کیا اور تیسرے نے اولاد نہ ہونے کا شکوہ کیا۔ آپ نے تینوں کو کیا حکم دیا؟ استغفار پڑھنے کا۔ تو کسی نے کہا ان کے شکوے تو الگ الگ ہیں اور آپ نے ہر ایک کو استغفار کا ہی حکم دیا، تو اس کے جواب میں آپ نے یہی آیت پڑھ کر انہیں مطمئن کیا کہ بعض علماء تو کہتے ہیں ہر مقصد کے حصول کے لیے اللہ کے حضور استغفار کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ ہمیں یہاں سے کیا سبق ملتا ہے کہ جب بھی ہماری کوئی پریشانی آئے تو ہمیں استغفار کی کثرت بڑھا لینی چاہیے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہوگا کہ ہمارے پاس گناہ بہت زیادہ ہو گئے تو اس کی وجہ سے ہماری دعائیں نہیں قبول ہو رہی ہیں، تو ہم استغفار پڑھتے ہیں، ہمارے گناہ دھلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہم قریب ہوتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرتا ہوگا، یہ بھی ہوتا ہوگا نا۔ تو اس لیے استغفار جب بھی کوئی پریشانی آئے، لوگوں کو نہ کہا کریں کہ میں پریشانی میں ہوں آپ میری مدد کریں۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ فلاں سعودی میں رہتے ہیں، فلاں ادھر ہے، وہ بڑے امیر ہیں، چلو ہم ان کو کہتے ہیں چلو آپ میری مدد کر دیجئے، معاشی پریشانی ہے، مالی پریشانی ہے، جو بھی پریشانی آپ پلیز میری مدد کیجئے۔ بلکہ اللہ سے مانگے نا، اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کو عطا کرے گا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ دعا کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو کوئی گھر پر لا کر چیز دیتا ہے، جو چیز آپ اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے نا۔ تو استغفار کی کثرت کہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر 1000 بار اگر کوئی انسان استغفار پڑھ کے دعا مانگے تو انشاءاللہ اس کی دعائیں بھی قبول ہوتی۔ لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ آپ نے ایک دن استغفار 1000 بار پڑھا اور آپ کی فوراً دعا قبول ہو گئی۔ اب آپ کو ہو سکتا ہے کہ وہ مہینہ بھر پڑھنا پڑے، ہو سکتا ہے کہ سال بھر پڑھنا پڑے، کب اس کی دعا کا جب قبولیت کا وقت ہوگا تو وہ انشاءاللہ قبول ہوگی۔ لیکن یہ بہت سارے لوگوں کا آزمایا ہوا ہے کہ اگر 1000 بار ہم استغفار پڑھ کے دعا مانگتے ہیں تو انشاءاللہ العظیم اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے۔ بڑا مشکل تو ہے 1000 بار استغفار پڑھنا، لیکن انسان اس کو پڑھ سکتا ہے، ڈسٹریبیوٹ کر کے بھی پڑھ سکتا ہے، دن بھر میں 1000 کر کے بھی پڑھ سکتا ہے، 2 کر کے بھی 5 نمازوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ آسان بھی کر کے ہم پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، یعنی کہ استغفار ہر مشکل کے لیے، ہر پریشانی کے لیے استغفار ہمیں پڑھنا چاہیے۔ چلیے آگے پڑھیے۔ آیت 14، وہ تم کو طرح طرح سے پیدا کر چکا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کس طرح 7 آسمان اوپر تلے بنائے ہیں، اور اسی نے چاند کو ان میں زمین کا نور بنایا ہے اور سورج کو چراغ بنایا ہے، اور اللہ ہی نے تم کو زمین سے پیدا کیا، پھر وہ تم کو اسی میں لوٹا دے گا، اور وہی تم کو اس سے دوبارہ نکالے گا، اور اللہ ہی نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا تاکہ تم اس کے کشادہ راستوں میں چلو پھرو۔ نوح نے عرض کیا، اے میرے رب، یہ لوگ میرے کہنے پر نہیں چلے اور ایسوں کے تابع ہوئے ہیں کہ ان کے مال اور اولاد نے نقصان کے سوا کوئی فائدہ نہیں پہنچایا ہے، اور وہ بڑی بڑی چالیں چلتے ہیں، اور انہوں نے کہا اپنے معبودوں کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے، اور نہ ودع کو اور نہ سواع کو اور نہ یغوث نہ یعوق اور نہ نصر کو کبھی چھوڑنا، اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، تو ان کو گمراہ کر دے۔ منٹ، اب یہاں پر دیکھیے کہ نوح علیہ السلام کے قوم کے جو بت تھے، جو عرب میں کیسے، عرب میں بھی وہ رائج ہو گئے نا
کہ یہ جو بت تھے نوح علیہ السلام کی قوم میں جو پوجے جاتے تھے، کہ یہ ان کے بڑے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ یہ ان کے کیا تھے، ان کے بڑے بڑے بزرگ قسم کے لوگ تھے یہ. تو یہ انہوں نے کیا کیا کہ جب وہ چلے گئے، اب یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے چند لوگ ایسے تھے، جب وہ مر گئے تو شیطان نے ان کو کیا پٹی پڑھائی کہ جہاں یہ لوگ بیٹھا کرتے تھے ہم کیا کرتے ہیں، وہاں پر ان کے مجسمے بنا دیتے ہیں تاکہ آپ لوگ ان کو نہ بھولیں. اس طریقے سے پہلے شیطان نے ان کے دل میں بات ڈالی، اور کہ ان کے وہ مجسموں کے نام بھی پھر وہی بزرگوں کے نام رکھ دیں گے، اور اس وقت ان کی عبادت نہیں کی جاتی تھی. لیکن جب وہ لوگ گزر گئے تو بعد والوں کو یہ بات پتا نہیں رہی کہ ان کی عبادت نہیں کرنی، بلکہ وہ اس کے سامنے پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ جا کے ان کے سامنے بیٹھتے تھے، پھر بعد میں جا کے ہاتھ جوڑ کے بیٹھنے لگے، پھر بعد والی نسلیں جا کر ان کی ہی پرستش کرنے لگی. تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی کہ بعد میں عرب میں بھی وہی ساری چیزیں، وہی جو بت نوح کی قوم میں پوجے جاتے تھے وہی بعد میں عرب میں بھی آ گئے، اور وہی عرب میں بھی پھر وہ پوجے جانے لگے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہی وجہ سے پھر اپنے گناہوں کی پاداش سے ہی وہ غرق کر دیے گئے اور جنت میں جہنم میں داخل کر دیے گئے. پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ پایا. اور نوح نے کہا اے میرے پروردگار، کافروں میں سے کوئی بھی زمین میں بسنے والا نہ چھوڑ، اگر تو انہیں چھوڑ دیا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بد کردار اور سخت کافر ہوگی. اور کیا دعا کی انہوں نے؟ آیت نمبر 28 میں انڈرلائن کیجئے، رب اغفر لی ولی والدی ولمن دخل بیتیا. کیا دعا ہے؟ انڈرلائن کیجئے دعا کو، آیت نمبر 28. دعا کے الفاظ کیا ہیں؟ رب اغفر لی، اے میرے رب میری مغفرت فرما، ولی والدی، اور میرے والدین کی بھی، ولمن دخل بیتیا، اور ہر اس شخص کی جو میرے گھر میں داخل ہوا مومن ہو کر، وللمؤمنین، اور ایمان والوں کی، والمؤمنات، اور ایمان والیوں کی بھی. کس کس کی مغفرت؟ ساری اس میں آ گئی. رب اغفر لی ولی والدی ولمن دخل بیتیا ومؤمنا والمؤمنات، کہ سارے مومن مرد، سارے مومن عورتیں، اور جو میرے گھر میں داخل ہوا مومن ہو کر، ان سب کو تو کیا کر؟ بخش دے. کتنی پیاری دعا ہے، وَلَا تَزِيدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تِبَارًا. اور اللہ تعالیٰ نہ تو زیادہ کر ظالموں کو مگر تباہی اور ہلاکت میں. چلے انشاءاللہ یہاں تک ہی رکھتے ہیں. سورہ جن انشاءاللہ کل پڑھیں گے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.